صدر صدام حسین ایک مرتبہ رات کو عراق کی سرحد پر گشت کر رہے تھے کہ بہت دور ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا۔ صدام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو اس بستی میں چلتے ہیں، لوگوں کی خیر خبر لیتے ہیں۔ ساتھیوں نے یہ سنا تو بہت روکا کہ رات کافی ہو چکی ہے اور ہم نہیں جانتے کہ یہاں کون دشمن ہے اور کون دوست، مگر صدام حسین نے پھر بھی ضد کی تو یہ لوگ بستی کی طرف چل پڑے۔ یہاں پہنچے تو ایک گھر کے اندر دستک دی۔ ایک شخص نے دروازہ کھولا اور اپنے سامنے صدام حسین کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کے ہاتھ چومنے لگا، خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس طرح یہ خبر ایک گھر سے محلہ اور محلے سے پورے علاقے تک پہنچ گئی اور بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ یہ لوگ صدام حسین سے ہاتھ ملا کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ صدام حسین نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو یہاں پر کوئی تکلیف تو نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم بہت خوش ہیں، ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں۔ صدام حسین نے کہا کہ بس میرے لیے دعا کرتے رہنا، کیونکہ جب تک میں جاگ رہا ہوں اس وقت تک آپ لوگ چین سے سو سکتے ہیں، لیکن جب میں چلا گیا تو تم کبھی بھی چین سے سو نہیں پاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ صدام حسین کے جانے کے بعد اس کے یہ الفاظ بالکل سچ ثابت ہوئے، کیونکہ جب صدام حسین زندہ تھا تو عراق، شام، یمن، بلکہ یوں کہیں کہ پورا عرب سکون کی نیند سوتا تھا اور سکون کی نیند اٹھتا، مگر اچانک اس کے دشمن نے اندر ہی اندر ایسی مہارت سے اس کے خلاف بغاوت کروائی کہ پورے عرب نے یورپ کا ساتھ دے کر صدام حسین کو دشمنوں کے سامنے بالکل اکیلا کر دیا، جس کے بعد امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی اور صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی، اور اس پھانسی کے بعد عراق کے ساتھ ساتھ شام، فلسطین، لیبیا، افغانستان کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ آج شام جل رہا ہے، سعودیہ کے اندر بغاوت ہے، یمن کے اندر جنگ ہے، فلسطین میں ظلم۔ پوری دنیا میں جہاں پر بھی دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب تک صدام حسین زندہ تھا اس وقت عرب کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کیونکہ صدام حسین عرب کا مجاہد تھا۔ عراق کے اندر پیدا ہونے والے پیدائش سے پہلے ہی یتیم بچے، جس کا بچپن انتہائی مشکل اور محرومی کے اندر گزرا، ملک کے ایوان صدر تک کیسے پہنچا اور اس کے 24 سالہ دور حکومت کو ختم کرنا آخر کار امریکہ اور اسرائیل کی ایسی کیا مجبوری بن گئی تھی؟ صدام حسین نے اپنے 24 لیٹر خون سے قرآن پاک کیوں لکھوایا؟ اور صدام حسین کی زندگی کے کچھ ایسے حقائق جو کہ آپ میں سے کم لوگ ہی جانتے ہوں گے، تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو پیدا ہوئے۔ باپ کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بچپن انتہائی مشکل اور غریبی کی حالت میں گزرا۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور اپنے ماموں کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ عراقی فوج کے اندر افسر تھے اور اس وقت برطانیہ کی طرف سے مسلط کی گئی حکومت، جس کے حکمران کنگ فیصل اول تھے، اس کے سخت خلاف تھے۔ کئی بار اس حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے پر انہیں گرفتار بھی کیا گیا۔ صدام حسین کے ماموں کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ بھی ان مظاہروں کے اندر شامل ہو گئے اور کم ترین عمر کے اندر اسی وجہ سے 6 ماہ کی سزا بھی کاٹی۔ انہیں باقی نوجوانوں کی طرح شباب اور شراب کی بجائے کتابیں پڑھنے کا اور شکار کا شوق تھا، اور اپنے پیسے جمع کر کے تاریخ کی کتابیں خرید کر وہ ان کو پڑھا کرتے تھے۔ 1958 کے اندر انہوں نے اپنی چچا زاد سے شادی کر لی، جس سے ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ 18 سال کی عمر میں وہ ایک سیاسی پارٹی کے اندر شامل ہو گئے۔ 1958 کے اندر اس برطانوی حکومت کے خلاف آخرکار انقلاب آ گیا اور اس بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد اس سے بھی ظالم حکمران عبدالکریم قاسم کی حکومت آ گئی، جو کہ کمیونسٹ سوچ کا مالک تھا، یعنی لوگوں کی ہر ایک سوچ اور وسائل پر صرف اس کی پالیسی کا کنٹرول ہو، پھر چاہے لوگ اس کو پسند کریں یا نہ کریں۔ کچھ عرصہ بعد عبدالکریم قاسم کا ایک دوست قتل ہو گیا اور اس کا الزام صدام حسین پر لگایا گیا۔ انہیں اس الزام کے اندر گرفتار تو کیا گیا، مگر ثبوت ناکافی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا۔ اس رہائی کے کچھ عرصہ کے بعد صدام حسین کو پارٹی نے بغداد شہر کے اندر بلا لیا اور وہاں پر انہیں صدر عبدالکریم قاسم کو قتل کرنے کا مشن سونپا گیا، اور اس مقصد کے لیے صدام حسین نے فوجی تربیت حاصل کی، جس کے اندر خاص طور پر پستول اور مشین گن کو ٹھیک نشانے پر مارنے کی خصوصی مہارت شامل تھی۔
صدام حسین نے اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ صدر قاسم پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا اور وہ کئی دن تک سردارتی محل کے ارد گرد گھومتے اور راستوں کا جائزہ لے کر پلان بناتے رہے کہ کس طرح سے حملہ کیا جائے اور کن کن راستوں سے فرار ہوا جا سکتا ہے۔ 7 اکتوبر 1959 کو صدام حسین نے صدر قاسم پر اپنی مشین گن سے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے 2 گولیاں صدر قاسم کو لگی مگر وہ بچ گیا۔ اس کے جواب میں اس کے محافظوں نے بھی فائرنگ کی، جس کی وجہ سے صدام حسین کا ایک ساتھی مارا گیا جبکہ ایک گولی صدام حسین کی ٹانگ پر لگی۔ اب گرفتاری کے خوف سے کسی اسپتال کے اندر نہیں جا سکتے تھے، لہذا پارٹی کے ایک ساتھی نے بلیڈ سے صدام کے زخم کے ارد گرد گوشت کو کاٹ کر کینچی سے گولی نکال کر پٹی کر دی، جبکہ حکومت نے اس حملے کے بعد ملک کی تمام سرحدیں بند کر دی تھیں اور جگہ جگہ پر چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے۔ لیکن صدام حسین نے بھیس بدلا اور کسی طرح سے بغداد سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دریائے دجلہ کے کنارے چلتے چلتے صدام حسین اپنے شہر پہنچے اور راستے میں صدام حسین کا ٹکراؤ ایک پولیس افیسر سے بھی ہوا، لیکن صدام حسین نے گھبرانے کی بجائے بڑے حوصلے سے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ جب پولیس افیسر نے ان سے شناختی کارڈ مانگا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو بدو لوگ ہیں، ہمارے پاس بلا شناختی کارڈ کہاں سے آیا، اور پولیس والوں نے اس بات پر یقین بھی کر لیا، ورنہ شاید یہ صدام حسین کی زندگی کا آخری دن ہوتا۔ اب چلتے چلتے صدام حسین کو راستے کے اندر دریا کو پار کرنا تھا، لیکن یہ سردیوں کے دن تھے کیونکہ شام کا وقت تھا اور تمام کشتیاں چلنا بھی بند ہو چکی تھی، لہذا انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر اپنے سر پر باندھ لیے اور خنجر اپنے دانتوں کے اندر دبا کر دریائے دجلہ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اس دوران وہ کافی زخمی بھی ہوئے لیکن پھر بھی تیر کر دریا کو پار کر لیا اور آخرکار اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ صدام حسین نے اپنی ماں اور اپنے سوتیلے باپ کو تمام تفصیلات بتائیں اور یہ سن کر سب نے بہتر یہی سمجھا کہ اب صدام حسین کا عراق کے اندر رہنا ٹھیک نہیں بلکہ ان کو شام بھیج دیا جائے۔ دراصل شام کے اندر ہی پارٹی کا ہیڈ آفس تھا اور وہاں سے صدام حسین کو بلاوا بھی آ چکا تھا، لہذا دمشق میں پارٹی کے سربراہ میکائیل نے صدام حسین کو ویلکم کیا اور یہاں سے انہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے مصر بھیج دیا، جہاں پر صدام حسین نے قانون کی ڈگری مکمل کی اور اسی دوران ان کی ملاقات امریکی CIA سے بھی ہوئی۔ قاہرہ کے امریکی سفارت خانے کے اندر کئی بار ان کا آنا جانا لگا رہتا۔ صدام حسین نے قاہرہ کے اندر ہی پارٹی کو اکٹھا کیا اور اسی دوران فروری 1963 کے اندر جنرل عبد الرحمن نے قاسم کا تختہ الٹ کر اسے قتل کر دیا، جس کے بعد صدام حسین عراق واپس آ گئے۔